السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ میرے ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان کے ناول کو آج ہم ریڈ کریں گے، اور ہم لوگ ریڈ کرنے والے ہیں آج ایپیسوڈ نمبر 58۔ اچھا، تو ریڈرز، میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اور وہ بات یہ ہے کہ شاید آگے سے ظاہر سی بات آپ سب کو پتہ ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں، یعنی کہ یہ جا رہا ہے، مجھے مہینہ نہیں پتہ کون سا جا رہا ہے پتہ نہیں اکتوبر جا رہا ہے کہ ستمبر جا رہا ہے، میرا خیال ستمبر جا رہا ہے یا شاید اکتوبر جا رہا ہے، واللہ عالم کون سا یہ مہینہ جا رہا ہے۔ تو اس مہینے کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ ختم ہوگا اور آگے آہستہ آہستہ سردی سٹارٹ ہوگی، تو سردیوں میں بول کے ریکارڈنگ نہیں کر سکتی، تو میں بھی کہ میں آپ لوگوں کو ایسے ہی ریکارڈنگ کر دوں، جسٹ میں اسکرولنگ کیا کروں گی، اور اس کے بعد آپ لوگ خود اس کو ریڈ کر لیا کریں گے، میں بول نہیں سکوں گی، تو کیونکہ ناول میں رومانٹک سینز بھی ہوتے ہیں، تو پھر سردیوں میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آواز پھیلتی ہے، گونجتی ہے، تو وہ جس کو نہیں اس کو بھی پتہ لگے گا تو اس وجہ سے میں شاید بول نہ سکوں، میں کوشش پوری کیا کروں گی کہ میں بول کے دے سکوں، جب میرا ٹائم ملا میں بول کے دے دیا کروں گی، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ میں بول کے نہیں دے پا رہی تو پھر میں آپ لوگوں کو ایسے جسٹ ویڈیو آرام سے میں کرتی جاؤں گی، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ لوگ کو ایسے ہی ریڈ خود سے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 58، تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹ سٹارٹ۔ وہ سارے اس وقت شہر سے قدرے دور فارم ہاؤس کے قریب چونٹیوں کی طرح رینگتے فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے اپنے گھیراؤ میں لے چکے تھے۔ ملک اسامہ نے اسلحے کی ڈیل فون پر ہی فائنل کر لی تھی، اب صرف شپمنٹ باقی تھی، جبکہ 8-9 کوٹھوں کی زیر سرپرست طوائفیں اس وقت بے شمار لڑکیوں کے ساتھ ملک اسامہ کے پاس موجود تھیں۔ یہ تمام کوٹھے بھی ملک اسامہ کے انڈر ہی کام کرتے تھے، دیگر لڑکیوں کو اغوا کر کے سمگل کروانے میں یہ کوٹھے بہت بڑا کام سر انجام دے رہے تھے۔ وہ چاروں اطراف سے فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے تمام گارڈز اور سیکیورٹی اہلکاروں کو ابدی نیند سلا چکے تھے۔ ملک اسامہ اس وقت بیش قیمت صوفوں پر نازیبا لباس میں موجود چند طوائفوں کے گرد بیٹھا تمام لڑکیوں کو خباثت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو 1 گھنٹے تک شپمنٹ کے ذریعے سمگل ہونی تھی۔ ملک اسامہ تمام لڑکیوں کی جانچ پڑتال کر رہا تھا، جبکہ کرنل احمر، میجر غفران، کیپٹن اسونت، کیپٹن ارحان، کیپٹن از امیرہ، SSP زریز، فوج اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ملک اسامہ سمیت تمام کوٹھوں کی زیر سرپرست طوائفوں پر بندوقیں تانتے ملک اسامہ کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی حراست میں لے چکے تھے۔ ملک اسامہ کے ماتھے پر گن تاننے والا کیپٹن ارحان تھا، جو لبوں پر جاندار مسکراہٹ سجائے ملک اسامہ کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن از امیرہ اپنی ٹیم میں موجود فوجی جوان لڑکیوں کی ہمراہ وہاں کھڑی ہر لڑکی کو پروٹیکٹ کرتے ان کو سیو کر رہی تھی۔ SSP زریز کی ٹیم میں موجود سپاہی لڑکیاں ملک اسامہ کے گرد بیٹھی طوائفوں کو اپنی حراست میں لیتی پے در پے تھپڑ مارتی گاڑی میں ڈال رہی تھیں۔ ملک اسامہ ریحان کو کیپٹن ارحان کی وردی میں دیکھتے آگ بگولا ہوتا بولا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا ریحان، میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے دھوکہ نہیں دینا، ورنہ چٹاخ۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب کرنل احمر نے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر جڑا۔ ورنہ کیا کرے گا تو خبیث انسان۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ملک اسامہ اپنے حواس کھوتا ایک دم صوفے پر گرا۔ 1 سیکنڈ کے لیے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ملک اسامہ کرنل احمر کے تھپڑ پر پیچو تاب کھاتا کھڑا ہوا، لیکن ملک زریز سکندر کو SSP کی وردی میں دیکھ کر ایک دم ساخت ہوا۔ نام لینے سے زبان لڑکھڑائی تھی۔ زریز۔ ملک اسامہ کی زبان لڑکھڑانے پر زریز نے طنزیہ مسکراہٹ سجائے ملک اسامہ کو دیکھا۔ چچا جان، یادداشت اچھی ہے آپ کی، مجھے تو لگتا تھا کہ جان پہچان میں کافی وقت لگے گا، لیکن آپ نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی۔ تم زندہ کیسے؟
मलिक उसामा अभी तक हैरत की तस्वीर बने खड़ा जुरेज को फटी नज़रों से देख रहा था। इसे अच्छे से याद था जब इसने अपने भाई से जायदाद अपने नाम करवाने के बाद अपने भाई भाविज की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया तो इस गाड़ी में जुरेज भी मौजूद था। लेकिन इतने सालों बाद जुरेज को सामने देखकर वो यही सोच रहा था कि ये ज़िंदा कैसे बच गया। अरे चचा जान को मेरे ज़िंदा होने पर खुशी हो रही है और खुशी से इनसे बोला ही नहीं जा रहा। अरे अरे मैं अब समझा। चले मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ज़िंदा हूँ। जब आप बाबा के कमरे में बाबा से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाने आए थे, इससे पहले मैंने आपको किसी पाशा हुसैन नामी बंदे से बात करते सुन लिया था, जिसमें आप कह रहे थे कि आप अभी थोड़ी देर में ही अपने भाई से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा कर तमाम प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाने लगे हैं। पर आपको शिद्दत से कल निकलने वाले सूरज का इंतज़ार है। इस वक्त मैं बच्चा था, आपकी प्रॉपर्टी वाली बात को समझ गया था, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन जब अगले दिन मामा और बाबा मेरे स्कूल डे के फंक्शन के लिए स्कूल की जानिब निकले तो आपने जिस ट्रक से इनका एक्सीडेंट करवाया था, इस ट्रक के लगने से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा टूटते मैं बाहर निकलता गिर गया था, क्योंकि मैं पिछली सीट पर बैठा था और मैंने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। लेकिन मामा बाबा के कार ट्रक के साथ इतनी ज़ोर से टकराव हुआ था कि गाड़ी संभलने से पहले ही देखते गाड़ी आग के शोलों की लपेट में जल चुकी थी। गिरने की वजह से मुझे काफ़ी चोट आई थी। जो आखिरी मंज़र मैंने देखा वो अपनी माँ बाप की गाड़ी का अपनी आंखों के सामने जलना था। इसके बाद मैं कहाँ था और कहाँ नहीं, मुझे कुछ भी होश नहीं। एक आदमी ने मुझे ज़ख्मी हालत में देखते अस्पताल पहुँचाया और मेरा इलाज करवाया। होश आने पर मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैंने इन्हें बताया कि मुझे घर का नहीं पता, क्योंकि मुझे वाकई इस वक्त घर के एड्रेस का इल्म नहीं था। इन्होंने मेरी हालत देखते हुए मुझे यतीम खाने भर्ती करवाया और आज मैं आपके सामने हूँ। आप मुझे छोड़ें, आप अपने जिगरी दोस्त से मिलें। ये है कैप्टन असफंद शहरियार शाह। जुरेज के इशारा करने पर बुत बने मलिक उसामा ने किसी रिपोर्ट की तरह असफंद को इंतहाई बेयकीनी से देखा। इससे लगा कि शहरियार शाह आज बरसों बाद इसके सामने हैं। बस आंखें वैसी नहीं थी। कैसा खेल खेला था किस्मत ने मलिक उसामा के साथ, जिसकी माँ को इसके बाप और बेटे के सामने ज़्यादती का निशाना बनाते वो घर को जला आया था। वो बच्चा आज अपने सीने पर स्टार सजाए आंखों में चिंगारियाँ लिए इसको जलाने के दर पर इसके रूबरू खड़ा था। इसने तो इन दोनों के ख़ानदानों को मुकम्मल बर्बाद किया था। फिर कैसे ये दोनों बच गए थे, ये बात मलिक उसामा की सोच से बालातर थी। पहले तो कैप्टन उरहान और मेजर गुफरान को अपने सामने देखते वो समझ गया था कि इसको फंसाने वाले इस वक्त ये दोनों हैं। लेकिन खौफ ज़दा तो वो असफंद शाह और जुरेज मलिक को अपने सामने देख के हुआ था। अरे अरे, तुम तो अभी से डर गए मलिक उसामा, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है तुम्हें। कैप्टन असफंद अपनी पिस्टल की नाल से मलिक उसामा की पेशानी पर आया पसीना साफ करता मलिक उसामा की आंखों में सर्द तासुरात लिए देखता बोला, जैसे आंखों से ही जलाने का इरादा रखता हो। इससे पहले कि कैप्टन असफंद आगे बढ़ता मलिक उसामा के मुंह का नक्शा बिगाड़ता कर्नल अहमर बोले, अभी नहीं असफंद, अभी इसको इसी गलीज़ मुंह के साथ बेनकाब करना है। इसके बाद तुम दोनों जो चाहे मर्ज़ी सलूक करो, इसके साथ तुम दोनों का हक़ बनता है। मलिक उसामा ने कर्नल अहमर की बात सुन सुकून का सांस लिया था, लेकिन जुरेज के हथकड़ी पहनाने पर होश में आता जुरेज पर झपटा। जब कैप्टन असफंद ने आगे बढ़ते पै दर पै मुक्के और थप्पड़ मारते इसको अधमरा करते जुरेज को मलिक उसामा को ले जाने का इशारा किया। हारिस खान ने घर आकर था, जबकि वो असफंद के इशारे पर मलिक उसामा को लेता बाहर की जानिब बढ़ गया। हारिस खान ने जब घर आकर गाड़ी खड़ी की तो वो गुफरान की गाड़ी गई तो वहाँ
غفران کی گاڑی غائب تھی۔ ارے اب یہ کہاں چلا گیا اس وقت؟ اگر اس نے جانا ہی تھا تو پھر نور کو کیوں لے کر آیا تھا وہاں سے؟ رمائسہ بیگم غفران کی گاڑی کو گھر میں موجود نہ پا کر حارث خان سے مخاطب ہوئی، جبکہ حارث خان جانتے تھے کہ غفران خان اس وقت کہاں ہے۔ غفران اپنے کسی بھی مشن پر جانے سے پہلے حارث خان کو اطلاع ضرور کر دیتا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو اور گھر میں اگر کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو تو وہ اس کی غیر موجودگی میں بآسانی حل کر لیں۔ ارے بیگم، اس کو ایک کام آ گیا تھا، وہ مجھے بتا کر ہی گیا ہے، آپ آ جائیں اندر۔ حارث خان گاڑی کا دروازہ کھول کر رمائسہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے گھر کے اندر داخل ہوتے رمائسہ بیگم کو بتانے لگے، آپ دونوں باپ بیٹا بھی نا، مجھے تو آپ دونوں کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگر آپ کو پتہ تھا کہ اس نے کسی کام سے جانا ہے تو پھر آپ نے اسے یہ کیوں نہیں کہا کہ نور کو ہال میں ہی رہنے دے، ہم اس کو لے آتے؟ لیکن نہیں، آپ دونوں کی تو اپنی منطق ہے۔ اب آپ اپنے بیٹے میں ذرا اب آپ بیٹھیں، میں ذرا بچی سے پوچھ لوں کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، یا وہ اس کی خبر گیری کرے بغیر ہی گھر سے نکل گیا ہے۔ رمائسہ بیگم غفران کے رویے کو سوچتی حارث خان سے ناراضگی کا اظہار کرتی نور کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ارے بیگم، ایسا کریں، نور بیٹا سے بھی کہیں کہ چینج کر کے نیچے ہی آ جائے، مل کر کافی پیتے ہیں۔ حارث خان رمائسہ بیگم کی ہلکی پھلکی خفگی پر مسکراتے ہوئے لاؤنج کے صوفے پر براجمان ہوئے، جبکہ رمائسہ بیگم حارث خان کی بات سنتی اس بات میں سر ہلاتی نور کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رمائسہ بیگم کی چیخیں بے ساختہ تھیں، نور میری بچی، کیا ہوا ہے؟ نور اٹھو، نور میری بچی، حارث جلدی اوپر آئیں، دیکھیں نور کو کیا ہوا ہے۔ حارث خان رمائسہ بیگم کے اس قدر رو رو کر چیخ کر بلانے پر فوراً سے سیڑھیوں کی جانب بڑھتے نور کے کمرے میں داخل ہوئے، لیکن اگلا منظر دیکھتے ہی ان کے قدموں تلے زمین نکلی تھی۔ نور کا پورا وجود اس وقت خون میں ڈوبا تھا، شیشہ ٹوٹ کر سر سے لے کر پاؤں تک جگہ جگہ اس کے جسم میں پیوست تھا، ہاتھ پاؤں حتیٰ کہ چہرے کا آدھا حصہ بھی خون میں لہولہان تھا۔ انہوں نے فوراً سے آگے بڑھتے نور کی سانسیں چیک کی تھی جو ابھی ہلکی ہلکی سی چل رہی تھی۔ آپ جا کر ڈرائیور کو بولیں کہ گاڑی نکالے، میں ابھی نور کو لے کر نیچے آ رہا ہوں۔ حارث خان رمائسہ بیگم سے بات کرتے نور کے بکھرے خون میں لت پت وجود کو اپنی بازوؤں میں سمیٹنے لگے۔ رمائسہ بیگم حارث خان کی بات سنتی فوراً نیچے جاتے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ میں وہ لوگ ہسپتال آ چکے تھے۔ حارث خان نے راستے میں ہی عبدالکریم خان اور عبدالمنان خان کو فون کر دیا تھا کہ وہ لوگ فوراً ہاسپٹل پہنچیں۔ حارث خان کے پہنچنے پر رافع خان، ریحام سمیت سب لوگ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ حارث خان کے پہنچنے پر ڈاکٹر انہیں کوریڈور میں ہی مل گیا تھا، جو نور کے وجود کو خون میں رنگا دیکھ کے خود 2 سیکنڈ کے لیے ساخت رہ گیا تھا۔ یہ وہی ڈاکٹر تھا جو بچپن سے نور کی ٹریٹمنٹ کرتا آ رہا تھا۔ ملک اسامہ کو پکڑنے کے بعد اسفند شاہ گھر جانے کے بجائے اپنے فلیٹ میں آیا تھا، کیونکہ اس وقت جو اس کی حالت ہو رہی تھی اسے پتہ تھا اگر اس حالت میں اسے روبیشہ دیکھتی تو وہ ضرور پریشان ہو جاتی کہ کیونکہ ابھی اس کی حالت خود اس کے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ اسفند کی حالت کے پیش نظر اور اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے احمد شاہ بھی گھر جانے کی بجائے سیدھا اسفند کے فلیٹ آئے تھے، جو اس وقت فلیٹ میں داخل ہوتے فلیٹ کی ایک ایک بیش قیمت چیزوں کو زمین پر توڑتے اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش میں تھا۔ احمد شاہ کو اپنے سامنے موجود دیکھتے اسفند ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر احمد شاہ کے گلے لگتا بلک بلک کر کسی چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا کہ احمد شاہ سے بھی اسفند کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے خود بھی آنسو زاروں کی طرح بہہ رہے تھے۔ آج ایک دفعہ پھر اپنے بھائی اور بھابھی کی حالت کو یاد کرتے ہوئے احمد شاہ کو اچھی طرح یاد تھا اپنے بھائی شہریار شاہ کا ملک اسامہ کے ساتھ دوستی کا رشتہ۔ شہریار اپنی زندگی میں ہر چیز فراموش کر سکتا تھا، لیکن ملک اسامہ کو نہیں۔ احمد شاہ نے کتنی دفعہ کہا تھا کہ یا تو آپ اسے گھر سے باہر ہی ملا کریں یا پھر صرف گھر کے لان میں بلایا کریں، لیکن گھر میں نہ لایا کریں۔
لیکن شہریار شاہ کی سب سے بڑی غلطی تھی جس دن وہ ملک اسامہ کو اپنے گھر کی حدود پار کراتے اپنے گھر میں داخل کر گیا تھا۔ شہریار شاہ نے جب ملک اسامہ سے اپنی بیوی فاطمہ کو ملایا، جو کالی آنکھوں والی سرخ و سفید رنگت کی مالک ایک نازک سی گڑیا ہی لگتی تھی، کو دیکھتے ملک اسامہ کی آنکھوں میں ہوس جاگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا شہریار شاہ کی بیوی فاطمہ کو دیکھتے کہ وہ جلد ہی اس کو اپنے بستر کی زینت بنائے گا، جبکہ شہریار شاہ ان سب باتوں سے انجان ملک اسامہ کی دوستی پر پورا یقین کیے ہوئے تھے۔ ان دنوں احمد شاہ پڑھائی کے لیے انگلینڈ میں ہوتا تھا، لیکن چھٹیوں کے دوران جب بھی پاکستان آتا اس کی ملاقات ملک اسامہ سے ضرور ہوتی۔ احمد شاہ کو ملک اسامہ پہلی نظر میں ہی پسند نہیں آیا تھا۔ ملک اسامہ کی نظروں میں ایک عجیب قسم کی خباثت تھی جو شہریار شاہ تو نہیں لیکن احمد شاہ بھانپ چکا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے بھائی کو بھی محتاط رہنے کا کہا تھا، لیکن اس کے بھائی نے کہا تھا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، تم ان معاملات کو نہیں سمجھتے، اس لیے ان سب معاملات سے دور رہو۔ اور احمد شاہ بھی بھائی کے احترام میں خاموش ہوتا دوبارہ انگلینڈ چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے اپنی بھابھی کو اس شخص سے محتاط رہنے کا کہہ کر گیا تھا۔ جبکہ فاطمہ بھی احمد شاہ کی بات کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ملک اسامہ نے شہریار شاہ کے ساتھ مل کر کام کرتے دھوکے سے تمام پراپرٹی اپنے نام کرواتے شہریار شاہ کی غیر موجودگی میں شہریار شاہ کے گھر آیا۔ فاطمہ یعنی کہ شہریار شاہ کی بیوی، جو اس وقت کچن میں موجود شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، جب ملک اسامہ کچن میں داخل ہوتا فاطمہ کو کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی بازو میں اٹھاتا ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھا۔ فاطمہ اپنے ارد گرد شہریار شاہ کے پرفیوم کے علاوہ کسی اور خوشبو کی مہک اور اپنے جسم پر غیر مرد کا لمس محسوس کرتی ایک دم تڑپ اٹھی۔ چھوڑو مجھے بے غیرت انسان، اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ وہ ملک اسامہ کے منہ کے قریب اپنے ہاتھوں کو لے جاتی اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ کو نوچنے لگی تھی جب ملک اسامہ نے ٹی وی لاؤنج میں موجود صوفوں پر فاطمہ بیگم کو انتہائی بے دردی سے پٹکتے ایک جھٹکے سے فاطمہ کے گلے میں موجود دوپٹے کو دور اچھالتے فاطمہ پر جھکا۔ ملک اسامہ کی آنکھوں میں اپنے لیے ہوس تو فاطمہ بہت پہلے ہی دیکھ چکی تھی، لیکن فاطمہ کو ملک اسامہ سے اس قدر وحشیانہ درندوں والے رویے کی امید نہیں تھی۔ ملک اسامہ جو اتنے دن سے فاطمہ کی خوبصورتی کو دیکھتے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے بیٹھا تھا، آج لمحے کی دیر کیے بغیر اس کے وجود پر اپنی درندگی دکھانا شروع ہو چکا تھا۔ ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 58۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ ضرور مجھے بتائیں گے کمنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ حالانکہ آپ بتاتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آپ لوگ بتائیں گے ضرور، اور میں ویٹ کروں گی اس دن کا جس دن آپ لوگ کمنٹ کرنا سٹارٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی 59 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ یہ ہمارے لاسٹ کے ایپیسوڈ ہیں۔ اس کے بعد بس ایک دو اور راز ہیں، یعنی کہ اسفن کے والدین کا ماضی ہوگا، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے کھولا ہے اس کے زریز کے والدین کا ماضی ہوگا، جیسے کہ ابھی ہم نے اسفن کے والدین کا ماضی کھولا ہے۔ تو اسی طرح بس اس کے بعد کچھ ایپیسوڈز ہیں، یعنی کہ ایک ہفتے کے اندر ہمارا جو ناول ہے مزید ایک ہفتے کے اندر 8-9 دنوں کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تھوڑی سی بس ایپیسوڈز رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایپیسوڈ نمبر 59 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔